والے نہیں ہیں. جس طرح ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دم تک. ہماری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں یہی توفیق عطا فرماتا رہے کہ جب تک ہمارے سانس چل رہا ہے تیری رضا کے لیے ہم کام کریں. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی عہدے کا, مال کا, جا کا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیں بہت بہت نوازا ہے, اور اتنا نوازا ہے ہمارے گمان سے. ہمیں ان کی لالچ نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو مسلمانوں کی ہو, صحیح آئے, مضبوط ہو, یہ فرقہ واریت ختم ہو, یہ مہنگائی کا سیلاب اور یہ چیزیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر تنظیم مشائخ نظام کہ آپ نے تجویزیں قبول کر لیں, میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ پاکستان میں انتہائی خوشگوار انقلاب اسی وقت آنا شروع ہو جائے گا. ہم لا سکتے ہیں, ہمارے پاس اللہ رسول کی تائید ہے, ہمارے پاس ایسی تجویزیں ہیں, ایسے مسئلے ہیں. ہم نے پرویز مشرف صاحب کو بھی کہا تھا, اس حکومت کو بھی کہا تھا, لیٹر ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا کام ہے ایک تجویز دے دینا, بات بتانا کہ یہ بات صحیح ہے. ہم نے کہا تھا ہماری یہ بات مان لے, چند تجویزیں مان لے, انشاءاللہ کوئی لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے دور میں کشمیر آزاد ہوگا, پوری دنیا کے آپ ہیرو بن سکتے ہیں. یہ دور آ چکا ہے, یہ نشاط ثانیہ کا دور ہے. ورنہ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا کہ ایک سٹیج پر سب مذاہب بیٹھے ہوں, سب فرقے بیٹھے ہوں؟ کبھی نہیں یہ ہوا تھا. یہ اب ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو چند لوگ آئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن پورے پاکستان سے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. یہاں دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ یہ 18ویں محفل ہے. 18 سال سے ہمارا جو مطالبہ لوگوں کا بھی, عوام کا بھی ہے کہ خدا کے لیے یہ اتنے بڑے پارک بناتے ہو, اتنا پیسہ یہ خرچ کرتے ہو, اتنے فنڈ جاری ہوتے ہیں, لیٹرن بات کیوں نہیں ہے؟ جو بندہ صحیح کام کرے گا ہم ان کے ساتھ, جو بندہ صحیح کام کرے. ہمیں پارٹی سے کوئی غرض نہیں. پارٹی ہماری وہی مسلم لیگ ہے, اس سے یہ آگے یہ پارٹیاں بن گئی ہیں. اگر آج بھی ہمیں سچے بندے نظر آئیں, میں یہ آپ کو ان سے بغیر پوچھے یہ کہتا ہوں کہ سارے بندے اسی مسلم لیگ میں آج بھی واپس ہو جائیں گے. سارے جو پی پی میں ہیں, فلاں کو میں پارٹی کو نام لینا چاہتا, کسی بھی پارٹی میں ہے وہ دوبارہ بلکہ واپس آ گئے ہیں. کیوں بھی آپ ثابت جماعتوں سے تعلق رکھتے ہو, اگر بندے آپ کو صحیح رہنمائی ملے, ہمیں سیاسی لیڈر ایسا صحیح مل جائے, تو کیا ہم اسی مسلم لیگ میں واپس آنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے سامنے یہ گواہی ہے, اور یہ سچی گواہی ہے, جھوٹی گواہی نہیں ہے. انشاءاللہ اسی طرح کایا پلٹ دے گی, لیکن بات نہیں سنے گی. میں نے کہا تھا کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یہ سیٹیں جیتی گئی ہیں, یہ نیچے بھی اتر جائیں گے, یہ تکبر اتر جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم صفایا کر دیں گے, کاف لیگ کے پاس بہت ووٹ ہے. ایک دو بندے نے یہ گستاخی کی اور کہا جی سانو پینا فقیراں دی حمایت نہیں چاہیے, وہ چھڈو جی مشائخاں, چھڈو جی مشائخاں. یہ بات ہوئی. ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, مشائخاں چھڈو, دیکھو. اور یہ بیان جاری ہوا تھا, اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ حکومت تو بڑی اب دور کی بات ہے, آپ اپوزیشن بھی مضبوط بنا لیں گے تو ہم امن سے آگے کل کو کہہ دینا. بتاؤ, آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی نا, اور اس وقت کہی تھی جب ان کے یہ شعور میں بھی بات نہیں تھی, کیونکہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا ہر کوئی ہوتا ہے. اور میں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کوئی بندہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا, حکومت کو نہیں کہہ سکتا, وزیر اعلیٰ کو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے یہ بات یہاں سے کہی تھی آپ کے سٹیج کے سامنے, اور وزیر اعلیٰ کو یہ پیغام دیا تھا, جنرل سیکرٹری صاحب کو یہ پیغام دیا تھا ہمارے فیصلہ آباد کا, کہ اگر مشائخ اعتماد میں نہ لیا گیا تو آپ اپوزیشن بھی مضبوط نہیں بنائیں گے. تو وہ بات آج سچی ہو گئی. کہا اگرچہ میں ملنے گیا تھا ادھر سیاسی لیڈروں کو بلایا تھا, اس کے ساتھ میٹنگ تو ہر کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, انہوں نے میرا ٹی وی پہ چلا دیا جی کاف لیگ کی حمایت کر دی. اس وقت بھی میں نے کہا اب بھی یہ تجویزیں اگر مان لیتے ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ تعالی مشائخ غلبہ دلا دیں گے, اب بھی, لیکن پھر کوئی بات نہیں مانیں گے, ہماری کسی تجویز پر عمل نہیں کیا گیا. تو ہم نے کہا جی آپ کی مرضی, اب جہاں مرضی گوڑ دیں, ہمیں وہ بات نہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ انقلاب آ رہا ہے, اور پورے پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے.
اور مسلمانوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، احمد بہتر ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ سب آستانے ایک ہیں، ذاتی اختلاف اگر ہے کسی کا تو وہ الگ بات ہے، چھوٹا موٹا کو ہوگا، لیکن اس نوعیت سے صرف ایک ہیں کہ صوفیزم، صوفیہ جو ہے ان کے بغیر نہ تو امن و امان ملک میں رہ سکتا ہے، نہ ان کی تجاویز پر اگر عمل نہ کیا گیا تو آج بھی یہ میں کہتا ہوں کہ حکومت یہ 5 سال پورے نہیں کر سکتی، نہیں کرے گی یہ 5 سال اگر صوفیہ کا کہنا نہ مانا گیا۔ اگر یہ صوفیہ کو ان کی تجویزیں مانی گئی تو یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ایسی یہ مضبوط حکومت بنے گی کہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے مشورے سے بنا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اولیاء اللہ جو ناراض ہیں ان کو آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو صحیح اولیاء اللہ کو آگے لائیں، نہ کہ جو ہر وقت آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور چاپلوس لوگ ایسے جو اولیاء اللہ کی گستاخیوں میں مصروف ہیں اور ان پر بہتان لگانے میں مصروف ہیں، ان کی بات ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے گرو ہیں، اب ایک فرقہ کو ماننے کو تیار نہیں، یہ تو مثال ہے کہ 10 درویش ایک پیالے کھا لیتے ہیں جی، تو 2 ملا ایک پیالے نہیں کھا سکتے۔ یہ ملائیت کی طرف جہاں یہ خطرہ ہو رہا ہے، اور ایسے ملاؤں نے پاکستان کو، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اگر صحیح مشائخ آ گئے تو انشاءاللہ تعالی ایک ایک حکم سے، اب یہ مجھے اپنے عقیدت مندوں پر بھروسہ ہے کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، اگر میں انہوں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا تعلق ہمارے اس پارٹی سے، اس پارٹی کو ووٹ دے دیں، تو میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے کئی سیٹیں جو آپ کی ہاری ہوئی ہیں یا جیتی ہوئی ہیں ان میں کثرت ہو جائے گی، کوئی سیٹ نہیں جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں کوئی کسی میں شمولیت کر دیں تو آپ کر لیں گے؟ یہ کام ہے کہ ایک بندہ بیان دے، ایک بات کرے تو اس کا اثر نظر آئے، فوراً اس کا اثر نظر آئے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انشاءاللہ تنظیم مشائخ نظام کے ساتھ ہندو کمیونٹی اور عیسائی، بہائی، پارسی، صحیح علماء اور مختلف NGOs سب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ پاکستان کی بہت اوریجنل جماعت ہے جس کا تاثر پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، صوفیہ جو ہیں، ان کو آگے لائیں، اور دوسری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صوفیہ کو آگے لائیں، تو پھر بھی یہ نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ناراض ہوگا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بات کا آغاز اللہ رحمان کے نام کے ساتھ کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ بے شک